أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا نمبر ہے 8 اور 9۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے کہ عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ عورت سے زنا کی سزا اس وقت تو ٹل جائے گی اگر عورت 4 مرتبہ یہ کہے میں اللہ کے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ شوہر اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر شوہر سچا ہے تو اللہ کا غضب ہو اس پر۔ اس عمل کو فقہی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ اگر زن و شوہر درجہ بالا طریقے سے لعان کرے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لعان کی مزید شرائط یہ ہیں کہ لعان کے طرفین کا مکلف ہونا شرط ہے، یعنی بالغ عاقل ہوں، عورت گونگی بہری نہ ہو، عورت کے ساتھ ہمبستری ہو چکی ہو۔ صیغہ لعان میں اشہد و شہادت دیتی ہوں کا تلفظ ہو، صیغہ تلفظ کے وقت دونوں کھڑے ہوں، ابتدا شوہر کی طرف سے ہو اور اس عورت کا تعیین کرے جس کا لعان کرنا مقصود ہے۔ صیغہ لعان عربی میں جاری کریں، اگر ممکن نہیں ہے تو غیر عربی میں بیان ہو سکتا ہے۔ حاکم شرع کے سامنے لعان ہو، یعنی شرعی عدالت میں لعان کریں۔ حضرت علی رسول فرماتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے کہ وہ جاہل سے اس طرح ہم کلام ہو جیسے طبیب مریض سے کلام کرتا ہے۔ مزید حضرت علی رسول فرماتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے کہ جب کسی کو تعلیم دے تو سختی کے ساتھ، لیکن جب کسی سے تعلیم حاصل کرے تو سختی سے کام نہ لے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کو چاہیے کہ جب کوئی عمل انجام دے تو اللہ سے اس بات کی حیا کرے کہ اپنے اس عمل میں کسی کو اس کا شریک قرار دے، کیونکہ اللہ نے ہی اسے نعمتوں سے نوازا ہے، کسی اور نے نہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ سچ بولے تاکہ اس کی باتوں پر لوگوں کو یقین حاصل ہو، اور شکر خدا بجا لاتا رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کا حقدار رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عقل مند کے لیے روا نہیں ہے کہ 3 امور کے علاوہ کے لیے رخت سفر باندھے: بدمعاش کو سدھارنے کے لیے، آخرت کے واسطے زیادہ راہ مہیا کرنے کے لیے، اور حلال چیزوں سے لذت اٹھانے کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ عقل مند کے لیے روا نہیں ہے کہ انہیں کسی بھی صورت میں فراموش کرے۔ نمبر 1 دنیا کا فانی ہونا، نمبر 2 حالات کا دگرگوں ہونا، اور نمبر 3 بے امان آفات کا آنا۔ معرفت کی راہیں عام طور پر انسان کے لیے خدا کی معرفت کے 3 راستے ہیں: الف فطرت، بے احساس، جیم عقل یا برہان و استدلال۔ فطرت کی راہ کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی خلقت کے ساتھ اپنے خالق کی معرفت رکھتا ہے جس کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا یوں کہا جائے کہ فطرت وہ چیز ہے جو ہر انسان کے وجود میں بھوک و پیاس کی مانند پائی جاتی ہے، ویسے ہی خدا کی شناخت اور اس کی طرف جھکاؤ بھی ہر انسان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر ہے 30۔ خود سورہ روم کا نمبر بھی ہے 30۔
آپ اپنے چہرے کو خالص دین کی طرف رکھیں. یہ دین وہ فطرت الہی ہے کہ جس پر خدا نے انسانوں کو خلق کیا ہے، اور خدا کے قانون تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر ہے 38. ارشاد الہی ہوتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے خدا نے. اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خلوص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، لیکن جب خدا انہیں بچا کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو یہ لوگ دوبارہ مشرک ہو جاتے ہیں. مخلوقات عالم میں غور و خوض کے بارے میں یہ ہے کہ انسان دیگر مخلوقات کی خلقت اور آفرینش کو دیکھ کر خداوند متعال کی ذات تک پہنچتا ہے. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں ارشاد ہوا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. سورہ آل عمران کی آیات 190 اور 191. بے شک آسمانوں، زمین اور شب و روز کی رفت و آمد میں صاحبان عقل کے نشانیاں ہیں. یہ لوگ جو قیام و قعود اور لیٹنے کی حالت میں زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ان سب کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور تیری ذات تو پاک و منزہ ہے، پس ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما. عقل یا برہان و استدلال کی راہ میں یہ عرض ہے کہ برہان علت و معلول یا امکان و وجوب. ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے اور یہ احتیاج کسی مرحلے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی ہے جو مستقل اور قائم بذات ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ علت و معلول کا سلسلہ کسی ایسی علت پر ختم ہوگا جو خود کسی کا معلول نہ ہوگا اور خود اس کا وجود اس کا اپنا ذاتی وجود ہوگا. سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب خدا کے محتاج ہو اور وہ بے نیاز و لائق حمد و ثنا ہے. اذا سورہ رحمان کی آیت 29 میں ارشاد ہوا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس زمین و آسمان میں کون ہے جبکہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. اذا سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ لوگ کسی چیز کے بغیر خلق ہوئے ہیں یا یہ لوگ خود ہی خالق ہیں؟ انشاءاللہ مزید تفصیل آگے آئے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.